السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی لڑکی نے مجھ سے کمنٹ کیا کہ آپ لڑکیوں کے تعلیم کے خلاف کیوں ہیں؟ بھائی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں لڑکیوں کے تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن تعلیم کا پرپس کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکوں کی تعلیم دونوں کی ضرورت ہے، لیکن تعلیم کے تین پرپس ہیں۔ ایک دینی تعلیم جو دونوں کے لیے بیک وقت اتنا ہی ضرورت ہے جتنا لڑکی کو اتنا ہی لڑکا کو۔ دوسرا دنیاوی تعلیم جو منیمم انسان کے اندر صلاحیت پیدا کرے تاکہ وہ دنیا کو سمجھ سکے اور ایک سائنس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ ہو، دنیا کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو۔ وہ منیمم تعلیم دونوں کو چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی، تاکہ اگر وہ شادی کے بعد اپنے بچوں کا بھی تعلیم دے سکے اور بچوں کا گھر کا بھی خیال رکھے۔ مطلب ایک بہترین آج کے ڈیٹ میں سوسائٹی میں پڑھا لکھا ہونا ہر لحاظ سے ضروری ہے، چونکہ آپ کو ٹکٹ کٹانا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ کٹانا ہے، ٹرین کا ٹکٹ کرانا ہے، آن لائن بینکنگ کرنا ہے، آن لائن ٹرانسفر کرنا ہے، تو اتنی صلاحیت ہونی چاہیے دونوں کو، منیمم مرد اور عورت کو۔ وہ دنیاوی تعلیم ہے، اور وہ تعلیم منیمم جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ +2 تک آ جاتی ہے، اور گریجویشن آپ اگر کر لیں تو گریجویشن تک تو منیمم تعلیم وہ سینس اور وہ صلاحیت آ جاتی ہے۔ اب تیسری جو بات ہے تعلیم کی، وہ ہے رزق کمانے کے لیے، وہ ہنر ڈیولپ کرنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے وہ مرد پہ فرض ہے، مرد کے لیے ضروری ہے، لڑکوں کے لیے ضروری ہے۔ لڑکیوں کے لیے مجبوری میں وہ چیز ضروری ہو سکتا ہے، کیونکہ رزق کمانا اللہ نے لڑکیوں پہ عورتوں پہ فرض نہیں کیا۔ رزق کمانا مرد کا کام ہے، اس لیے جب نکاح ہوتا ہے تو مرد سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کا نان و نفقہ جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ اب یہ سوال آتا ہے، کئی لوگوں کو سوال آئے گا کہ بھائی لڑکیوں کی تعلیم جو ہے رزق کمانے کے لیے یا نوکری کرنے کے لیے کیوں نہ؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو سوشل ریکوائرمنٹ ہے، سوشل ضرورت ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ضرورت ہے، جیسے میڈیکل کی پڑھائی ہے یا ٹیچنگ لائن میں جانا ہے، لیکن دونوں ایٹ دا کاسٹ آف ایمان نہیں۔ دیکھیے ایمان کی قیمت بہت زیادہ ہے، چونکہ بینگ اے مسلم ہر مرد اور ہر مسلمان مرد اور عورت یہ جانتا ہے کہ اس کا اصل حقیقی زندگی آخرت ہے، اور وہ بہت بڑی زندگی ہے، ان لمیٹڈ زندگی ہے، ہمیشہ رہنا ہے، بہت ہی نعمتوں والا ہے، بہت بہترین ہے، جس کو نہ کسی ذہن نے سوچا ہوگا، نہ کسی دماغ نے تصور کیا ہوگا، نہ کسی دنیا میں ہم تصور سے پرے۔ اسی کے الٹا اگر ہم اللہ کو ناراض کر دیں، اس مالک کو جس نے ہمیں پیدا کیا، جہاں ہمیں لوٹنا ہے، اسے ناراض کر دیا، اس کی باتوں کو مان کر کے نہیں زندگی گزارا، اسی کو الٹا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم بھی ہو سکتا ہے اور جہنم کا آگ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، پھر ایک فطری نیچرل سوال آئے گا کہ بھائی اللہ نے لڑکا اور لڑکی کو برابر بنایا ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں برابر کمائیں گے، برابر محنت کریں گے۔ یہ بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے، یہ دنیا جو ہے اس شیطانی وسوسے میں آ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہمیں سمجھیے، اللہ نے مرد کو اور عورت کو ڈفرینٹ فطرت میں پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک اپنا فطرت ہے، ایک نیچر ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اور اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی فطرت میں رہے۔ فطرت سے باہر جائے گا تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جیسے مچھلی جو ہے، اللہ نے مچھلی کو پانی میں پیدا کیا، پرندے جو ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، جانور جو ہے زمین پہ چلتے ہیں۔ اب مچھلی کو اگر کوئی ٹیمپٹ کرے کہ بھائی کیا یہ پانی کی کوئی زندگی ہے، تم آؤ باہر، آؤ زمین میں دیکھو کتنا بہترین دنیا ہے، پرندے کہیں کہ آؤ اڑو ہمارے ساتھ، کتنا بہترین دنیا ہے، دا مومنٹ وہ باہر نکلے گی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی فطرت پہچاننا ضروری ہے۔ ہم جب فطرت پہچانیں گے تو ہمارے لیے دنیا سکون والا ہوگا، اور آئیڈیل زندگی ہم گزاریں گے، بہترین زندگی گزاریں گے۔ دیکھیے لڑکیوں کے اوپر شادی کے بعد بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اسلام میں جو کنسپٹ ہے اللہ کو مان کے گزارنے کا اور اس کی اطاعت کا،
ایک بہترین سوسائٹی کا کنسپٹ ہے، اور وہ بہترین سوسائٹی تبھی بن سکتا ہے جب ایک آئیڈیل گھر ہو، اور آئیڈیل گھر میں میاں بیوی جو ہے بہترین طریقے سے رہتے ہو۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک کماتا ہو اور دوسرا جو ہے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہو، ورنہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے میں لڑکیوں کو کہوں گا بہت سوچ سمجھ کر ڈیسیجن